السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میں نے خاص آپ لوگوں کے لیے ہی بنائی ہے کہ جن کو شعبان کی قدر کا، شعبان کی عزت و حرمت کا نہیں پتہ، ان کے لیے میں نے یہ خاص ویڈیو بنائی ہے۔ جو لوگ شعبان المعظم میں پٹاخے وغیرہ جلاتے ہیں اور اس کو برات کا نام دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ برات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ براعت، یہ جو ورڈ ہے یہ براعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے بات تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور نبی خاتمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان المعظم خاص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس کی 15ویں رات جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو کہ شب براعت ہے، اس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ پورا سال جو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے، پورے سال کے جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی رات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شب براعت آنے والی ہے، تو میں اس سلسلے میں ہی یہ خاص ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دعائے نصف شعبان المعظم کے بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی کہ شب براعت، ٹھیک ہے، مغرب کے 6 نوافل کے بعد خصوصی 6 نوافل یہاں پر اس رات میں پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد، یعنی کہ 14 شعبان المعظم کو مغرب کے بعد اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو نفل میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی فضیلت اور برکت والے نفل ہیں، ٹھیک ہے؟ 6 رکعت خصوصی نفل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کیجئے۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجئے: یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں شروع کرنے سے قبل عرض کیجئے: یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجئے: یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہن یا بھائی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھے، آپ لوگ جو بھی چاہیں، مطلب کہ کوئی بھی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھے اور باقی خاموشی سے سنیں۔ اس میں یہ خیال رکھیے کہ دوسرے اس دوران زبان سے یاسین شریف نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ زجل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ دعائے نصف شعبان میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاتی ہوں اور پڑھ کر بھی سناتی ہوں۔ یہ بہت ہی فضیلت والی دعا ہے۔ نصف شعبان مطلب کہ یہ آدھے شعبان المعظم کی دعا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی
عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ بھی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں عربی تو ہم نے پڑھ لی، اب ہمیں یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ عربی میں بیان کیا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، دیکھیے سنیے کتنا ہی پیارا ترجمہ ہے۔ اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی کہ بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا ثبت تحریر فرما کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے یعنی لکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا عز و جل تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے جو حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ مصیبتوں اور رنجشوں کو ہم سے دور فرما کے جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ تو آپ سب نے سنا کتنی ہی خوبصورت دعا تھی نصف شعبان المعظم کی، تو آپ سب لوگ نیت فرما لیجئے کہ آپ سب لوگ یہ ضرور پڑھیں گے، لیکن اس میں مخارج کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم کوئی سنائے، کوئی وہ سنائے جس کو مخارج کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو۔ اگر یہ آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ جو آپ لوگوں کو اس طرح سنائے تو آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ نصف شعبان المعظم کی جو دعا ہے اس کا اصل میں تلفظ کیسے ہے اور شب برات کی کیا شان ہے۔ پورا سال جادو سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر ہم شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری کے درخت کے جو 7 پتے پانی میں جوش دے کر
غسل کریں تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ شب برات اور قبروں کی زیارت کرنا بھی بہت افضل ہے۔ شب برات ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ بقیع پاک مطلب جو جنت البقیع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ کیا ہی شان ہے اس رات کی کہ اللہ پاک خود آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ پس قبیلہ نبی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب جو کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا اور ان کی بکریوں سے مطلب وہ بکریوں کی وجہ سے مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں، کتنی کہ ان کے پاس بکریاں ہوں گی اور کتنی ہی بکریوں پر بال ہوں گے، اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ پر اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ 5 لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ سب سے پہلی بات، آتش بازی حرام ہے۔ افسوس، آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے۔ لوگ شب برات میں اتنے پٹاخے، آتش بازیاں اور فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ بہت ہی حرام، گناہ اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا، خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ تجھ کو شبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شعبان المعظم کی اس 15ویں رات یعنی کہ شب برات کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام گناہ بڑے کاموں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کو شیئر تو لازمی کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے دوست احباب جو شب برات کے متعلق نہیں جانتے ہوں گے، جب آپ ان کو بھی یہ شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ مجھے ثواب ہے۔ آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، میرا کام تھا آپ لوگوں کو بتانا، آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا، اب اس پر عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ چلیے جی، اللہ حافظ۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔